وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں اور وہاں کفار مکہ اپنے طور پہ تڑپ رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو کیا ہوا؟ مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے کہا، اے بے وقوفوں، کیا اجڑنا چاہتے ہو تم کہ اپنے بھائی بندوں سے ہی لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہیں۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، یہ منافقوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے۔ اب اس نے ریاکٹ کس طرح کیا؟ منافق چپ ہوا، چپ تو ہو گیا اس وقت، منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی۔ بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیغمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیغمبر کو۔ بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے معصوم ٹھہرائے، یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھیں تو کیا سمجھیں، اسے مانے تو کیا مانے۔ غرض یہ لوگ بھی، یعنی اب الائنس بن رہا ہے، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب مل رہے ہیں۔ غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغاباز اور محسن کش تھے، مکار اور پرفن تھے۔ رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے، جانتے تو تھے کہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت کے اگرچہ دل سے قائل تھے مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے، بباطن سازشیں تھی اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے۔ معاہد ہو چکے تھے، اوس و خزرج سے بھی ڈرتے تھے۔ اوس و خزرج کون؟ مسلمان ہونے والے اوس اور خزرج قبائل تھے، مسلمان ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے زور میں مد مقابل تھے، اگرچہ زر میں کم زور میں لیکن مقابل تھے۔ یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں، اگرچہ یعنی فائنینشلی بہت آئیڈیل حالات نہیں ہے مگر یہ انصار ہے۔ اور صرف بچوں کے لیے کہ ظاہر ہے انصار وہ جو وہاں پر مدینہ منورہ جب سرکار آئے ہیں تو جنہوں نے ساتھ ہجرت کی ہے وہ مہاجرین ہجرت سے، اور جو وہاں رہتے ہیں وہ انصار، اسی سے حضرت ابو ایوب انصاری نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں، زراعت پر لگے رہتے تھے یثرب کے علاقے میں، ہدایت پا کے اپنی خوب یہ قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیہ رحمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیت اگین بچوں کے لیے نشانی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی نشانی کہا یہاں شاعر نے کہ ہدایت پا کے اپنی خوب یہ قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیہ رحمت پہ نازاں تھے۔ لیکن اب قریش اپنی قتل و غارت گری بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے۔ یعنی مسلمانوں نے ابھی سکھ کا سانس لیا ہے، مکے میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، پھر حبشہ میں پیچھے پہنچ گئے، اب جب مدینہ پہنچے کچھ عرصہ سکون کا گزرا ہے لیکن اب دوبارہ سے ظلم و ستم کی کیا داستان رقم ہونے جا رہی ہے۔ حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے، پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میداں میں، انہیں کرز ابن جابر لے گیا روزے درخشاں میں،
قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ. ابھی ان کی پلاننگ آگے بڑھ رہی ہے. حد برداشت سے گزری تعدی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی. صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے. جب وہ ظلم و ستم کر رہے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ حضرت سرکار سے، صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دو سرا کرتے. مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دو سرا کرتے. یہودی مل گئے مکے کے ان وحشی لعینوں سے. جو کہا تھا نا کہ اب ایک الائنس بن رہا ہے کہ یہودی مکے کے سارے کے سارے اب ایک ہو گئے. یہودی مل گئے مکے کے ان وحشی لعینوں سے. توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے. ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے نہ رہ سکتے تھے وہ بخیریت. نکلتے تھے تو گھر جاتے تھے قزاقوں کے رستے میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستے میں. یعنی اب مدینہ منورہ میں بھی ان سب نے مل کے، وہاں یہودیوں نے مل کے، مکے والوں نے مل کے، کفار مکہ نے مل کے اس قدر سازشیں کرنا شروع کر دی کہ اب مدینہ منورہ میں بھی گویا قتل و غارت گری کا سامان شروع ہو گیا. بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں. اب کیا ہوا؟ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا. نبی صابر تھے، فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا. نبی صابر تھے، فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا. اب تک تو بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا کہ سرکار نے کہا تھا کہ نہیں ابھی ہم نے اس پہ ریاکٹ نہیں کرنا. اب کیا ہوا؟ بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی. بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی کہ اذن اجازت کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی. کہ اذن جنگ بن کر رحمت حق جوش میں معن اچانک معن جبریل لے کر آئے قرآن ہوئے نازل. جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک بھی حکم خود سے تو کچھ، یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. تو اگر جہاد کا بھی حکم دیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر اس وقت کہا تھا کہ نہیں جواب نہیں دینا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو کیا ہوا؟ بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی. معن جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل. جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل. کیا کہا؟ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے. بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے. وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، جو اپنے ہی وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو اپنے ہی وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے قصو مظلوم رہتے ہیں. اسی سے بچنے کے لیے تو وطن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وطن کو چھوڑ کر بھی بے قصو مظلوم رہتے ہیں. ان سب کی غلطی کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے. خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے. جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے. جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے. جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا. ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا. تو اب جنگ کی اجازت مل گئی ہے. خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے. خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے. نہ دے اللہ گر حملوں کے سدے باپ کی جرأت، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شباب کی جرأت. کہ اگر جواب نہیں دیا تو اب لگے گا کہ اب تو ان کی جرأتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ معبد خان کاہیں سومے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیخ سے بن سے اکھڑ جائیں. مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے. گرا دے لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو،
گرا دیں لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا ہے جہاد کا، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی انسٹرکشنز جاری کر دیے ہیں۔ تو وہاں سے ظلم و ستم جاری تھا، صحابہ التجا کر رہے تھے، سرکار کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی جواب نہیں دینا، ابھی نہیں دینا۔ معاً جبریل آئے، جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اب جہاد کی اجازت ہے۔ تو اب یہاں سے بھی انسٹرکشنز جاری ہو گئے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔